مالک اس کے دماغ میں طنزیہ سوچ ابھری اور تلخ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر چھا گئی۔ نامعلوم کبیر دادا نے اس نے کتنا عرصہ اپنے پاس رکھنا تھا، یہ بھی ممکن تھا کہ آج اس خوابگاہ میں اس کی پہلی اور آخری رات ہوتی۔ جانے کتنی دیر تک وہ سر جھکائے تلخ اور شیریں خیالات میں گم رہی، یہاں تک دروازے پر کھٹکا ہوا، اور اس سے پہلے کہ وہ گھونگھٹ میں چہرہ گم کرتی، 3 پیس سوٹ میں ملبوس ایک قبول صورت جوان اندر داخل ہوا۔ شاید یہ کبیر دادا کا سیکرٹری وغیرہ ہوگا۔ اس کے دماغ میں ایک امکانی سوچ کودی، ایک امکانی سوچ گونجی، لیکن جو ہی کمرے میں داخل ہو کر اس نے دروازے کی کنڈی لگائی، وہ ایک دم چونک پڑی تھی۔ کون ہیں آپ؟ کنڈی کیوں لگا دی؟ وہ بے اختیار کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ بیبی، خادم کو ہاور کہتے ہیں۔ آج کی رات تم مجھے اپنا خدمت گار سمجھ سکتی ہو، اور کنڈی اس لیے لگائی ہے کہ کوئی ہمیں ہماری تنہائی میں محل نہ ہو سکے۔ وہ کہاں ہے؟ تناور شکل آئی۔ وہ کون؟ اس نے چہرے پر مصنوعی حیرانی طاری کی اور پھر سر ہلاتے ہوئے بولا، اچھا تمہارا مطلب ہے کبیر دادا کہاں ہے؟ ایک لمحہ سوچنے کا انداز بنا کر وہ کہنے لگا، میرا خیال ہے اپنی کسی منظور نظر کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہا ہوگا، اور فکر نہ کرو، تم نے کون سا روزانہ میرے ساتھ ہی ہونا ہے، آج میں، کل کوئی اور ہوگا۔ امید ہے کبھی کبھی کبیر دادا بھی تمہیں شرف ملاقات بخش دے گا۔ دیکھو، میرے قریب آنے کی کوشش نہ کرنا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے پیچھے ہٹی۔ اس کے دماغ میں سائیں ہو رہی تھی۔ اتنی زیادہ توہین اور بے توقیری کا تو اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ جسے دل و جان سے اپنے سر کا سائیں سمجھ بیٹھی تھی، اس نے تو اسے اس قابل بھی نہیں سمجھا تھا کہ پہلی رات ہی اس کے پاس آ جاتا۔ اس کے ساتھ ساری زندگی گزارنے کے خواب شیشے کے برتن کی طرح کرچی کرچی ہو گئے تھے۔ کہاں تو وہ اسے جرم کی دنیا سے دور لے جانے کے منصوبے سوچ رہی تھی، اسے اپنی وفا و خدمت گزاری سے متاثر کرنے کا سوچے بیٹھی تھی، اور کہاں وہ رکھیل اور داشتہ کے درجے سے بھی گر گئی تھی۔ ویسے یہ تو زیادتی ہے بیبی کہ مجھے اپنے قریب آنے سے منع کر ہی، آخر میرا قصور تو بتلاؤ نا، اس نے مکرو لہجے میں کہا۔ دیکھیے، خدا کے لیے آپ کبیر دادا کو بلوائیے، مجھے ان سے بات کرنی ہے، اس نے بونڈے انداز میں کہا۔ آئے ہائے، کبیر دادا کو بلواؤں یا انہیں؟ یہ کہتے ہوئے وہ دیوار میں بنی شیشے کی خوبصورت الماری کی طرف بڑھا۔ پٹ کھول کر اس نے ترتیب سے رکھی ہوئی بوتلوں سے ایک بوتل باہر نکالی۔ بوتل کا لیبل تو اتنا مشکل نظر نہ آیا، مگر اتنا اندازہ اسے ہو گیا تھا کہ وہ شراب کی بوتل تھی۔ تب پائی پر پڑا نفیس گلاس اٹھا کر اس نے اپنے لیے شراب منڈیلی۔ تم پینا پسند کرو گی؟ خوش ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے تناوش منمنائی، پلیز مجھے کبیر دادا سے ملوا دے، صبح مل لینا یار، فی الحال تو موڈ خراب نہ کرو۔ صوفے پر بیٹھ کر وہ گلاس خالی کرنے لگے۔ میں خود مل لیتی ہوں، ہمت جمع کرتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھی۔ وہ دروازے سے 2-3 قدم دور ہی تھی کہ وہ اطمینان بڑے لہجے میں بولا، دروازے پر میرے 4 محافظ کھڑے ہیں، انہیں میں بتا کر آیا ہوں کہ تمہارے کمرے سے باہر جانے کا مطلب یہ ہوگا کہ میری طرف سے تم فارغ ہو، اور اب وہ اپنا حصہ وصول کر سکتے ہیں۔ اگر اکٹھے 4 کو بھگتنے کا شوق ہے تو تم شوق سے باہر جا سکتی ہو۔ تناوش کے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے تھے، وہ ہاتھ باندھتے ہوئے گر گڑائی، خدا کے لیے مجھے ایک بار کبیر دادا سے ملوا دو، اس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تمہیں میرا قد کبیر دادا سے چھوٹا نظر آ رہا ہے، یا مجھ میں ہمت کی کمی نظر آ رہی ہے جو تم بار بار کبیر دادا کا نام الاپ رہی ہو؟ وہ میرے شوہر ہیں، ان سے نکاح ہوا ہے میرا۔ تناوش جیسے پھٹ پڑی تو اس نے چند لمحے سوچنے کی اداکاری کی اور پھر کٹیا لہجے میں بولا، ویسے شوہر بننے کے لیے جن لوازمات کی ضرورت ہوتی ہے، کیا مجھ میں وہ موجود نہیں ہے؟ تناوش کو خاموش پا کر دوبارہ بولا، چلو ٹھیک ہے، آج کی رات مجھے موقع دو، اگر تمہیں شکایت ہوئی تو کل کبیر دادا کے پاس چلے جانا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے خالی گلاس تپائی پر رکھا، تناوش کی طرف قدم بڑھا دیے۔ اگر مجھے ہاتھ لگایا تو میں چیخنا شروع کر دوں گی، تناوش نے یوں دھمکی دی جیسے وہ کسی عوامی مقام پر کھڑی ہو۔ میرے کانوں کے لیے پسندیدہ آواز اردو کی چیخیں ہی ہیں۔ وہ قدم روکے بغیر اس کی طرف بڑھتا رہا، الٹے قدموں پیچھے ہٹے ہوئے تناوش کی پیٹھ دیوار کے ساتھ جا لگی تھی، اب مزید پیچھے ہونے کی گنجائش نہیں رہی تھی۔ وہ گر گڑائی،
ہاں خدا کے واسطے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے مجھے کچھ نہ کہو۔ اس کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا۔ ایک دلاور شیر سے اپنی عزت بچانے کے لیے وہ کئی دلاور کے ہتھے چڑھ گئی تھی۔ بیبی موڈ خراب نہ کرو۔ اس کے گڑ گڑانے اور واسطے دینے کو کسی ہاتھ میں لاتے ہوئے وہ اس کی طرف بڑھتا رہا۔ تناوش کی حالت بلی کے منہ میں آئی۔ اس چوہیا کسی تھی جس کے پاس فرار کا کوئی راستہ نہ بچا ہو۔ کہاں جانا ہے دادا؟ تناوش کے گھر سے باہر نکلے وہ یوں ہی کار میں بیٹھا ڈرائیور کے ساتھ بیٹھے ہوئے آدمی سے مدبانہ لہجے میں بولا گھر مختصر کہتے ہوئے اس نے کار کی سیٹ سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی۔ ایک دم تناوش کا خوبصورت سراپا اس کی آنکھوں کے سامنے ابھرا اور سارے جھٹکتے ہوئے اس نے آنکھیں کھول دی۔ کار چوڑی گلی سے نکل کر سڑک پر چڑھی تھی۔ وہ باہر دوڑتی گاڑیوں کو دیکھنے لگا۔ اس کا دماغ اپنے رویے پر الجھا ہوا تھا۔ ایک کم سے لڑکی کے لیے یوں وقت ضائع کرنا اس کی اپنی سمجھ سے باہر اور بالا تر تھا۔ تناوش کی خوبصورتی میں کوئی کلام نہیں تھا، لیکن اسے زندگی میں کبھی خوبصورت لڑکی کی کمی نہیں رہی تھی۔ تناوش کی طرح درجنوں خوبصورت لڑکیاں اس کی زندگی میں آ چکی تھی۔ اس کے خوابگاہ میں آئے روز خوبصورت تتلیوں کی آمد و رفت رہتی تھی۔ دولت اور اختیار ایسی چیزیں جو انسان کی کسی خواہش کو تشنا نہیں رہنے دیتی۔ دنیا کی ہر عیاشی دولت کے سامنے سر تسلیم ہم کرتی نظر آتی ہے۔ وہ تو ایسا آدمی تھا کہ کسی لڑکی پر دل آ جانے پر اسے ہر قیمت پر اپنے خوابگاہ کی زینت بنا سکتا تھا، لیکن اس کا مزاج ایسا نہیں تھا۔ اس نے کبھی کسی عورت کو اٹھانے کا جرم نہیں کیا تھا۔ خود اس کے گھروں میں ایسی کئی خوبصورت لڑکیاں موجود تھیں جو اس کے اشارے آبرو کی منتظر رہتی۔ فلموں اور ڈراموں کی کئی اداکاریں بھی اس کی دولت اور دوست کے روپ میں آ کر اسے نواز چکی تھی۔ اس کے باوجود نہ جانے تناوش میں ایسی کون سی بات تھی کہ وہ ایسی بے وقوفی کا ارتکاب کر بیٹھا تھا۔ سب سے بڑھ کر اسے نکاح پروانے پر حیرانی ہو رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، ایک دو دن بعد طلاق دے دوں گا، وہ خود کو تسلی دینے لگا۔ اچانک موبائل فون کی گھنٹی نے اسے خیالات کی دنیا سے باہر نکالا۔ موبائل فون کی اسکرین پر نظر دوڑاتے ہوئے اس نے اٹینڈنگ بٹن دبا کر فون کان سے لگایا۔ ہیلو، اس کے لہجے میں حیرانی کا عنصر نمایاں تھا۔ یقیناً وہ اس وقت کسی ایسی کال کی توقع نہیں کر سکتا تھا۔ آپ سے ضروری بات کرنا تھی۔ دوسری جانب ابھرنے والی آواز میں مودبانہ جھجک کے بجائے بے تکلفی اور ہم سری کی کھنک شامل تھی۔ ابھی کبھی دادا کا انداز جان چھڑانے والا تھا۔ وہ مسر ہوا۔ بالکل ابھی اسی وقت آپ کو میرے پاس آنا پڑے گا یا میں خود آ جاتا ہوں۔ اچھا میں آ رہا ہوں۔ رابطہ منقطع کرتے ہوئے ڈرائیور کو مخاطب ہوا۔ شہاب قصوری کی طرف چلو۔ جی، مودبانہ انداز میں کہتے ہوئے ڈرائیور سیدھا چلتا ہے۔ تھوڑی دور جا کر اس نے یوں ٹرن سے گاڑی موڑی اور مطلوبہ سمت کی طرف بڑھ گیا۔ آدھے گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد وہ وسیع کوٹھی کے داخلی دروازے پر رک رہا تھا۔ ان کی گاڑیوں کو پہچانتے ہی چوکیدار نے دروازہ کھولا اور وہ گاڑیاں اندر لے گئے۔ سیمنٹ کی پختہ روز کے اختتام پر کار رک گئی۔ کبیر دادا نیچے اتر کر اندرونی عمارت کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے دونوں محافظ بھی اس کے پیچھے چل پڑے۔ البتہ انہوں نے کبیر دادا کے پیچھے ڈرائنگ روم میں گھسنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ پرتکلف ڈرائنگ روم میں دو آدمی اس کے منتظر تھے۔ دونوں نے کھڑے ہو کر اس سے ہاتھ ملا نشستیں سنبھالتے ہی کبیر دادا مستبصر ہوا۔ شہاب بھائی خیریت ہے؟ خیریت کہاں کبیر دادا؟ ادیر عمر شہاب شاہ قصوری نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جب کبیر دادا جیسا آدمی شادی کر لے گا تو خیریت کہاں رہے گی؟ ہاں ہاں ہاں، کبیر دادا نے کہا لگایا۔ یہ خبر آپ تک بڑی جلدی پہنچ گئی ہے۔ باخبر رہنا تو پڑتا ہے کبیر دادا۔ ویسے اخلاق حسین شاہ صاحب آپ سے سخت خفا ہیں۔ شہاب نے ساتھ بیٹھے دوسرے آدمی کی طرف اشارہ کیا۔ خدا خیر کرے شاہ صاحب، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ کبیر دادا اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کبیر دادا دلاور شیخ میرا خاص آدمی تھا۔ اخلاق حسین کے لہجے سے بھی سادہ قسم کی خفگی کا اظہار ہو رہا تھا۔ کبیر دادا نے سر ہلاتے ہوئے سرسری لہجے میں کہا، اب تو نہیں رہا نا، تو آپ کسی اور کو اپنا خاص آدمی بنا لیں۔ سن لیا شہاب صاحب؟ اخلاق حسین شہاب کی طرف متوجہ ہوا۔ کبیر دادا آپ زیادتی کریں۔ شہاب نے اخلاق حسین کی طرفداری کرنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ کبیر دادا نے کندھے اچکاتے ہوئے بے پرواہی سے کہا کہ بھلا کون سی زیادتی ہے دلاور شیخ؟ اخلاق حسین کا رشتہ دار تو تھا نہیں،
ایک عام سا گنڈا تھا، مر گیا ہے تو اس کی جگہ لینے والے کئی مل جائیں گے۔ ہلاک حسین غصے بڑے طعن سے بولا، صحیح کہا، کسی بھی گنڈے کے مرنے کے بعد جگہ لینے والے کئی مل جاتے ہیں۔ کبیر دادا کے چہرے پر گہری سرخی ابھری، مگر جب وہ بولا تو اس کا لہجہ ان تاثرات سے میل نہیں کھا رہا تھا جو اس کے چہرے پر حاویدہ تھے۔ شاہ صاحب، میرا تجربہ کہتا ہے کہ سوچ کر بولنے والے زیادہ عرصہ زمین کے اوپر چلتے نظر آتے ہیں۔ شہاب نے فوراً مداخلت کی، آپ لوگ تو لڑنے لگے شہاب صاحب، آپ نے دیکھ لیا کبیر دادا کا لہجہ اور انداز، زیادتی بھی یہ کرے اور دھمکیاں بھی یہ دے۔ ہم نے بھی کوئی چوڑیاں نہیں پہنی۔ سیاست میں حصہ لینے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنا کام بھول گئے ہیں یا چھوڑ دیا ہے۔ اچھا اب چھوڑو اس بحث و تکرار کو اور بات ختم کرو۔ دلاور شیخ کا قتل کبیر دادا کی جلد بازی ہے، لیکن اس کی اہمیت اتنی زیادہ نہیں کہ لڑائی کرنا پڑے۔ ٹھیک ہے شہاب صاحب، آپ کی بات مان لیتے ہیں، لیکن کبیر دادا نے وہاں نہایت غلط اعلان کیا کہ آج کے بعد اس محلے میں میرا کوئی آدمی نہیں آئے گا۔ شہاب کبیر دادا کو مخاطب ہوا، یقیناً اس بار آپ کچھ سوچیں گے۔ کبیر دادا حتمی لہجے میں بولا، میں سوچ کا فیصلہ کرتا ہوں، فیصلہ کر کے نہیں سوچا۔ ہلاک نے طنزیہ لہجے میں شہاب کو متوجہ کیا، سن لیا؟ کبیر دادا شہاب شاہ نے امید بڑے لہجے میں اسے پکارا۔ کبیر دادا نے کہا، شہاب صاحب، کیا کبیر دادا کی زبان اتنی ہلکی ہے؟ سمجھنے کی کوشش کرو۔ اس مرتبہ ہلاک حسین براہ راست اسے مخاطب ہوا۔ اگر میں نے اس محلے والوں کو یوں چھوڑ دیا تو وہ باغی ہو جائیں گے اور میرا روب حق باقی رہے گا۔ چند گرانوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کبیر دادا اپنی زبان سے پھرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ شہاب صاحب، اب مجھ سے گلہ نہ کرنا، ہلاک حسین ہلکی بڑے لہجے میں کہتے ہوئے وہاں سے جانے لگا۔ بات سنو، شہاب نے اسے روکنے کی کوشش کی، مگر ہلاک حسین سنی انسنی کرتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ شہاب نے افسوس بڑے انداز میں سر ہلایا، یہ اچھا نہیں ہوا۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، کبیر دادا نے اس بات میں سر ہلایا، غریب MNA اور ایک گینگ کا سربراہ بے موت مارا جائے گا۔ شہاب ہنسا، ویسے میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کو ہو کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے تو آپ نے کبھی کسی عورت کو اتنی اہمیت نہیں دی۔ اہمیت کہاں دی ہے، صرف نکاح پڑھا ہے۔ اگر کوئی عورت نکاح پڑھا کر ہی میری تنہائی کی ساتھی بننے کی ہوا ہے تو مجھے کیا اعتراض۔ ان دو بولوں کی اہمیت تو بس اتنی ہی ہے کہ ایک لفظ 3 بار دہرانے سے سب کچھ ختم، ہر ذمہ داری اور ہر واسطہ خلاص۔ تو اس ایک لفظ کی تکرار کب ہوگی؟ وہ مسکرائے، کبیر دادا کے ایک گھنٹے کی قیمت اتنی کم نہیں کہ 2-3 دن میں اس کی قیمت وصول ہو جائے۔ چند دن اسے سے لطف اندوز تو ہو لو، یوں بھی ان چھپا مال ملا ہے۔ کیا اس کے بعد ہمیں بھی اس گنگا میں ہاتھ دھونے کا موقع مل سکتا ہے؟ سنہری لڑکی نہایت پرکشش، جاذب نظر، خوبصورت ہے۔ کبیر دادا نے کہہ کر، وہ کیا کہتے ہیں، امید پر دنیا قائم ہے۔ اچھا وہ بات کا مسئلہ، فی الحال یہ بتائیے، ہلاک حسین شاہ کے مسئلے کے بارے میں کیا سوچا؟ میرا تو مشورہ ہے جانے دے، اس محلے میں سے کون سا کسی نے آپ کے پاس آ کر شکایت کرنا ہے؟ کبیر دادا نے بے سادگی سے کہا، وہ تنامرز کا محلہ ہے۔ یہ کہتے ہی اسے احساس ہوا کہ وہ کچھ غلط کہہ گیا ہے۔ فوراً وضاحت کرتے ہوئے بولا، میرا مطلب جب تک وہ میرے پاس موجود ہے یہ کہہ تو سکتی ہے کہ میرا اعلان بس ہوائی فائر ہی تھا۔ یہ تنامرز کون ہے؟ شہاب مانوہیز لہجے میں مسکرایا۔ کبیر دادا جان چھڑوانے والے انداز میں بولا، میری بیوی سمجھ لو، ویسے بیوی اور کھیل میں فرق کیا ہوتا ہے؟ شہاب نے اسے چھیڑنا جاری رکھا تھا، یار چھوڑو اس موضوع کو۔ کبیر نے بیزاری کا اظہار کیا، ایسے بہت سارے سوالات کا سامنا کرنا تو باقی ہے۔ کبیر دادا ابھی سے چپ بول گئی ہے، مجھے چلنا چاہیے۔ کبیر دادا کسیانی ہنسی ہونٹوں پر بکھیرے کھڑا ہو گیا۔ کب تک بھاگو گے؟ شہاب کھلکھلا کر ہنسے ہوئے اس کے ہمراہ اٹھ گیا تھا۔ کبیر دادا کو باہر آتا دیکھ کر ڈرائیور نے جلدی سے گاڑی سٹارٹ کی اور اس کے قریب لے آیا۔ شہاب سے الوداعی مسافہ کر کے اس نے کبیر نشست سنبھال لی۔ گاڑی چلو، ڈرائیور کی پوچھنے سے پہلے اس نے بتا دیا تھا 8:30 ہو گئے تھے اور 10 بجے اس نے تنامرز کو لینے جانا تھا۔ گھر پہنچتے ہی محافظ کو چند منٹ میں تیار ہونے کا حکم سنا کر وہ اپنی خواہگاہ میں گھس گیا۔ ویسے دادا کل سے کچھ عجیب سی حرکتیں نہیں کر رہا؟ کبیر دادا کے نزدوں سے اوچھل ہوتے ہی اس کے ذاتی محافظ رخسار نے تبصرہ کیا۔ بخش نے تائیدی انداز میں کہا، کہہ تو صحیح رہی ہو۔ امتیاز اور باقر نے بے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ باقر نے
خیال ظاہر کہ ویسے لڑکی بہت خوبصورت ہے جس کی وجہ سے باعث سے رہا نہیں جا رہا۔ امتیاز بولا کئی خوبصورت لڑکیاں کبیر دادا کی زندگی میں آ چکی ہیں، ہاں مگر اس لڑکی میں کوئی نئی بات ضرور ہے۔ باقر اپنی بات پر قائم تھا۔ رخسار نے کہکا لگا کر کہا، نئی بات یہی ہے کہ نئی نکوڑ ہے۔ بخش نے کہا، دلاور شہ کو قتل نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ ہلاک حسین شاہ کا خاص آدمی تھا۔ اور ابھی دیکھا تھا کتنے غصے سے وہ شہاب صاحب کی کوٹھی سے رخصت ہو کر گیا ہے۔ امتیاز نے لقمہ دیا، تمہاری بھی بےعزتی کر دی ہے نا، مجھے علم ہوتا تو کبھی بھی مسافے کے ہاتھ نہ بڑھاتا۔ بہرحال اس بارے کبیر دادا کے سامنے منہ کھولنے کی ضرورت نہیں۔ باقر ہنسا، بہتر تو یہی ہے کہ کبیر دادا کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی وجہ سے ان کے محافظ کی کتنی بےعزتی ہو گئی ہے۔ بخش نے کہا، چھوڑو یار، سانڈو کی لڑائی میں فصل ہی اجڑتی ہے۔ باقر نے کہا، یہ تو خیر غلط بات ہے اور ہلاک حسین شاہ ہمارے لیے سانڈ ہو سکتا ہے، کبیر دادا کے سامنے اس کی حیثیت بکری سے زیادہ نہیں۔ امتیاز پوچھنے لگا، ویسے اب اس لڑکی کی یہاں کیا حیثیت ہوگی؟ کیا اس کے احکامات کی بھی پابندی کرنا پڑے گی؟ اس کی مدت قیام 2-3 دن سے زیادہ نہیں ہوگی۔ اتنے دنوں میں غریب کو خوابگاہ سے نکلنے کا موقع نہیں ملے گا۔ احکامات حق دے گی۔ اس کی بات سن کر باقی بھی کھلکھلا کر ہنس پڑے تھے۔ اسی وقت کبیر دادا اندر سے برآمد ہوا۔ سیاہ رنگ کے تھپے سوٹ نے اس کی وجاہت میں اضافہ کر دیا تھا۔ امتیاز دبے لہجے میں بولا، آج تو دادا نے بڑی چمک نکالی ہوئی ہے۔ دلہا جو ہوا۔ بخشش نے سر جھکاتے ہوئے دانت نکالے۔ کبیر دادا ان کی باتوں سے بے خبر آگے والی کار میں بیٹھ گئے۔ اس کے بیٹھتے ہی ڈرائیور نے کار آگے بڑھا دی۔ وہ اپنے محافظوں سے زیادہ بے تکلف نہیں تھا، یوں بھی کم گوئی اس کی فطرت تھی۔ کوٹھی سے نکلتے نکلتے 9:45 ہو چکے تھے۔ 10:15 بجے قریب تناوش کے گھر کے سامنے رک رہے تھے۔ کبیر دادا کی کار سے باہر نکلتے ہی بخش اور امتیاز اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ دروازہ بند تھا۔ کبیر دادا نے بخش کو دستک دینے کا اشارہ کیا۔ دروازہ کھٹکھٹانے کے چند لمحوں بعد ہی اندر سے سہمی ہوئی آواز میں پوچھا گیا، کون؟ بخش نے فوراً جواب دیا، خالہ، ہم دلہن کو لینے آئے ہیں۔ ایک دم دروازہ کھول کر بشریٰ نے باہر جھانکا۔ دلہن؟ اس کے لہجے میں حد درجہ حیرانی تھی۔ اسٹریٹ لائٹ کی روشنی میں کبیر دادا کو دیکھتے وہ ہکلاتے ہوئے بولی، تناوش بیٹی کو تو کافی دیر ہوئے لے گئے ہیں، کون؟ بخش کے کچھ پوچھنے سے پہلے کبیر دادا نے بے صبری سے پوچھا، آپ کے ہی آدمی تھے بیٹا؟ بشریٰ الجھی ہوئی نظر آنے لگی تھی۔ لمحہ بھر اسے کھوتی ہوئی نظروں سے دیکھنے کے بعد کبیر دادا سمجھنے والے انداز میں سر ہلاتا ہوا بولا، سمجھ گیا، میں کسی کام سے گیا تھا، شاید میرے آدمی لے گئے ہوں۔ بشریٰ نے سکون بھرا سانس لیا، میں تو ڈر ہی گئی تھی بیٹا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کچھ نہیں ہوگا، وہ بشریٰ کو تسلی دیتا ہوا بولا، آپ آرام کریں، ہم چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا اپنی کار کے قریب پہنچا۔ اس کے چہرے پر چھایا غیظ و غضب دیکھ کر بخش پارٹی کے دل دھڑکنے لگے تھے۔ پہلی مرتبہ انہیں کبیر دادا کے چہرے پر اتنا غصہ نظر آ رہا تھا۔ وہ بڑے بڑے مسائل اور نقصانات کو ذرا بڑ اہمیت نہیں دیا کرتا تھا، آج کسی اور ہی جون میں نظر آ رہا تھا۔ شہاب علی خان کے گھر سے نکلتے ہی ہلاک حسین موبائل فون نکال کر کسی کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ ڈرائیور کو اس نے گھر جانے کا بتا دیا تھا۔ پہلی ہی گھنٹی پر کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ مؤدبانہ لہجے میں پوچھا گیا، جی شاہ صاحب، خبر، کبیر اس وقت شہاب علی خان کے پاس بیٹھا ہے، تم اس لڑکی کو لانے کے لیے کسی کو اس کے گھر بھیج دو۔ خبر نے حیرانی سے پوچھا، مگر کسی دوسرے کے ساتھ وہ کیسے آئے گی؟ میری اطلاع کے مطابق کبیر نے 10 بجے اپنے آدمی وہاں بھیجنے ہیں، اور وہ لڑکی کبیر خان کے تمام آدمیوں کو نہیں پہچانتی ہوگی۔ تم کسی کو بھی وہاں بھیج، اسے کیا معلوم وہ آدمی کس کے ہیں۔ ٹھیک ہے شاہ صاحب، میں ہوں تو اس وقت کہیں باہر ہوں، اپنے آدمی کو بتا دیتا ہوں، وہ اسے لے آئیں گے۔ کیا اسے آپ کے پاس بھیجنا ہے؟ ہلاک حسین ہنسا، بابی تو وہ تمہاری بننے والی تھی، یقیناً مجھ سے زیادہ تمہارا حق بنتا ہے۔ کبیر دادا پھڈا تو ڈالے گا؟ خبر کے لہجے میں تشویش تھی۔ کبیر نے کون سا سچ مچ کا نکاح پڑھایا ہے کہ پھڈا ڈالے؟ کبیر جیسے آدمی کی جیسی لڑکی کے میرکل سے بڑھ کر نہیں ہوتی۔ یوں بھی جو جنس وافر مقدار میں دستیاب ہو وہ اپنی قدر کو بیٹھے، اور کبیر جیسے آدمی کو لڑکیوں کی کیا کمی؟ تو ہمیں لڑکیوں کی کون سی کمی؟ ہم کیوں ایک لڑکی کے لیے کبیر دادا سے دشمنی کو بڑھاوا دیں؟ ہم دشمنی نہیں بڑھا رہے، کبیر دادا کو باور کروا رہے ہیں کہ ہم نے بھی چوڑیاں نہیں پہنی۔ دوسرا،
یہ لٹی پٹی لڑکی جب گھر جا کر اپنی بربادی کی داستان سنائے گی اور وہ داستان اس محلے میں پھیلے گی تو خود بخود اس محلے کے لوگوں کو میری اہمیت معلوم ہو جائے گی۔ ہارورڈ شیخ نے تحسین آمیز لہجے میں پوچھا، گویا آپ ایک تیر سے دو شکار کرنا چاہتے ہیں؟ ہلاک حسین نے پہاڑیا لہجے میں کہا، ایک اچھے شکاری کو تیر ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ شاہ جی آپ کی بات تو ٹھیک ہے، مگر کبیر دادا سے کوئی بات نہیں کہ اس لڑکی کے لیے کوئی الٹا سیدھا قدم اٹھا لے۔ ہارورڈ شیخ کے لہجے میں تب تشویش کا عنصر نمایاں تھا۔ کبیر کو میں اچھی طرح سے جانتا ہوں، وہ کبھی کچے پر پاؤں نہیں رکھے گا۔ ایک لڑکی کے لیے وہ کسی صورت مجھ سے دشمنی مول نہیں لے گا۔ ٹھیک ہے شاہ صاحب، جو آپ کی مرضی۔ کہاں جانا ہے دادا؟ ڈرائیور کے ساتھ بیٹھے اس کے سیکرٹری نے سہمے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ ہلاک حسین کی کوٹھی پر چلو۔ کبیر دادا نے اپنا لہجہ نارمل رکھنے کی کوشش کی جس میں اسے بالکل ہی ناکامی ہوئی تھی۔ جی دادا عظیم نے کہا۔ ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ ہلاک حسین کی وسیع عرض کوٹھی تک انہیں 20 منٹ لگے تھے۔ اسی دوران کبیر دادا بے صبری سے پہلے بدلتا ہوا بار بار گھڑی کو دیکھتا تھا۔ ڈرائیور اس کا مزاج آشنا تھا، اس لیے اس نے حتمی الوسی تیز رفتاری کا مظاہرہ کیا تھا۔ چوکیدار نے باہر نکل کر اس کی کار کو دیکھا۔ وہ کبیر دادا کو اچھی طرح سے پہچانتا تھا، لیکن اس کے باوجود دروازہ کھولنے کی طرف نہیں بڑھا تھا۔ البتہ کبیر دادا کو دیکھ کر اس کے چہرے پر خوف کے اثرات ضرور نمایاں ہو گئے تھے۔ اسے خاموش قرار دے کر ڈرائیور نے کہا، دروازہ کھولو۔ وہ ہکلاتے ہوئے بولا، شاہ صاحب نے کسی کے لیے بھی دروازہ کھولنے سے منع کیا ہوا ہے۔ میں کوئی نہیں ہوں۔ ڈرائیور سے پہلے کبیر دادا نے دبک لہجے میں کہا۔ اس کا عام لہجہ بھی مخالف کا پتہ پا نکال دیتا تھا۔ اس کے غصے کا اظہار کرنے پر چوکیدار تھر تھر کانپنے لگا۔ دروازہ کھولا تو نوکری چلی جائے گی۔ نوکری بچانا ہے یا زندگی؟ کبیر دادا کی بات ایسی نہیں تھی کہ چوکیدار مزید بحث کر سکتا۔ وہ جانتا تھا کبیر دادا جو کہتا ہے وہ کرتا بھی ہے، اور یقیناً نوکری زندگی سے اہم نہیں تھی۔ بڑے بڑے قدموں سے چلتا وہ دروازے کے قریب پہنچا۔ دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھولتے ڈرائیور کار اندر لے گیا۔ سیمنٹ کے پختہ راستے کے اختتام پر جو ہی ڈرائیور نے کار روکی، کبیر دادا باہر نکلا اور اندرونی عمارت کی طرف بڑھ گیا۔ اسی وقت اس کے چاروں محافظ بھی گاڑی سے باہر نکل کر اس کے پیچھے ہو لیے تھے۔ کبیر دادا کی رفتار دیکھتے ہوئے انہیں بھاگنا پڑ گیا تھا۔ ڈرائنگ روم میں گھستے انہیں ہلاک حسین کے خواب کے سامنے دو محافظ کھڑے نظر آئے۔ کبیر دادا کو دیکھتے وہ چونکے۔ اگلے ہی لمحے انہوں نے جیبوں سے خوفناک شکل والے پستول نکال کر ہاتھوں میں پکڑ لیے تھے۔ ان کے پستولوں کی پرواہ کیے بغیر کبیر دادا ان کی طرف بڑھتا گیا۔ کبیر دادا خالی ہاتھ تھا اور وہ دونوں مسلح، مگر اس کے باوجود ان کے چہرے پر چھایا خوف نمایاں نظر آ رہا تھا۔ کبیر دادا شاہ صاحب آرام کریں، اور ایک محافظ اسے روکنے کی دھمکی دینے کے بجائے وضاحت پیش کرنے لگا تھا، لیکن اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے کبیر دادا کا ہاتھ گھوما۔ کن پٹی پر لگنے والے ہتھوڑے نما موقع سے وہ اچھل کا خوابگاہ کے دروازے سے ٹکرائے اور ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑ دیے۔ تم بھی آرام کرو، اطمینان بھرے انداز میں کہتے ہوئے اس نے دوسرے محافظ کی طرف دیکھا۔ وہ فوراً ہاتھ سر سے بلند کرتے ہوئے پیچھے ہٹ گیا۔ دروازے پر دستک دینے کے بجائے کبیر دادا نے زوردار لات رسید کی۔ دروازہ کافی مضبوط تھا، اس لیے صرف تھر تھرا کر رہ گیا تھا۔ کبیر دادا نے ایک طرف ہوتے ہوئے اپنے محافظوں کو اشارہ کیا۔ امتیاز اور بخش دوڑتے ہوئے دروازے کے قریب پہنچے اور اپنے کندھوں کی ضرب سے دروازے کا لاک توڑ دیا۔ کبیر دادا فوراً اندر گھسا۔ ہلاک حسین صوفے پر بیٹھا تھا۔ سامنے بڑی شیشے کی میز پر آدھا بڑی بوتل دڑی تھی۔ نفیس گلاس ہاتھ میں تھامے وہ سنہری سیال کی ہلکی ہلکی چسکیاں لے رہا تھا۔ دروازہ کھولنے کی اس نے مطلق پرواہ نہیں کی تھی۔ لڑکی کہاں ہے؟ کبیر دادا کسی تمہید کے بغیر براہ راست مقصد کی گفتگو پر آ گیا تھا۔ ہلاک حسین نے طنزیہ لہجے میں پوچھا، لڑکی یا تمہاری دلہن؟ جو سمجھو، مگر وہ ہے کہاں؟ ہلاک حسین منہ بناتے ہوئے بولا، تمہاری بیوی کے بارے مجھے کیا معلوم؟ یہ الفاظ اس کے ہونٹوں پر تھے کہ بجلی چمکنے کی طرح۔ کبیر دادا اپنی جگہ پر اچھلا۔ اس کے پاؤں کی بھرپور ٹھوکر ہلاک حسین کی چھاتی پر لگی اور وہ صوفے سمیت پیچھے کو الٹ گیا۔ اگلے ہی لمحے اس کے گریبان سے پکڑتے ہوئے کبیر دادا نے اوپر اٹھا لیا تھا۔ شاید تمہیں بھول گیا ہے کہ کس سے مخاطب ہو؟ کبیر دادا، اس کا نتیجہ تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ ہلاک حسین کے گلے ہڑہڑاتی ہوئی آواز نکلی، اگر تم زندہ بچ گئے تو۔ کبیر دادا نے اسے زمین پر پٹکتے ہوئے جیب سے پستول نکالا۔ تم اپنے حواس کھو چکی ہو۔ ایک لڑکی کے لیے تم میرے ساتھ یہ سلوک کر رہی ہو۔
ہلاک حسین کے لہجے میں پہلی بار خوف جھلکا تھا۔ میرے 3 تک گننے سے پہلے تم اس کے بارے زبان کھول کر اپنی زندگی کو طول دے سکتے ہو۔ اگر ایک اس کی بات کا جواب دیے بغیر کبیر دادا نے دھمکی دیتے ہوئے گنتی شروع کر دی تھی۔ اس کے 3 کہنے سے پہلے ہلاک حسین جلدی سے بولا، وہ ہاور شیخ کے بعد سے کہاں رہتا ہے وہ؟ کبیر دادا نے بیکان کے انداز میں اگلا سوال پوچھا۔ ہلاک حسین سرت سے اس کا پتہ دہرانے لگا۔ کبیر دادا کی آنکھوں سے حاویدار دیوانگی نے اسے ڈرا دیا تھا۔ دعا کرنا ہاور شیخ نے اسے کچھ نہ کہا اور صرف اسی صورت میں تم زندہ رہ پاؤ گے۔ یہ کہتے کبیر دادا لمبے لمبے ڈاک بٹا وہاں سے نکل گیا تھا۔ اس کے محافظ ہلاک حسین کی خوابگاہ کے دروازے ہی پر رکے تھے، لیکن اندر داخل نہ ہونے کے باوجود انہوں نے سارا منظر دیکھ لیا تھا۔ کار میں بیٹھے اس نے ڈرائیور کو ہاور شیخ کی کوٹھی کا پتہ بتایا اور ڈرائیور نے سر ہلاتے ہوئے کار آگے بڑھا دی۔ ہاور شیخ ہلاک حسین کا دست راست اور دلاور شیخ کا بڑا بھائی تھا۔ یقیناً تنامس کو اغوا کرنے اپنے بھائی کی موت کا بدلہ لینے کے لیے تھا۔ عظیم ہاور شیخ کے متعلق تم کیا جانتے ہو؟ اس نے ڈرائیور کے ساتھ بیٹھے اپنے ساتھی سیکرٹری سے پوچھا۔ ایسے معاملات میں وہ بہت باخبر رہتا تھا۔ ہاور شیخ دلاور شیخ کا بھائی اور ہلاک حسین شاہ کا خاص بندہ ہے۔ دونوں بھائی ہلاک حسین کے لیے کام کرتے ہیں۔ ان کا والد عبداللہ شیخ ایک شریف آدمی ہے اور اپنے دونوں بیٹوں کی حرکتوں کو دیکھتے ہوئے اس نے انہیں گھر سے نکال دیا ہے۔ ان کی 3 بہنیں ہیں، 2 کی شادی ہو چکی ہے اور ایک یونیورسٹی میں جاتی ہے۔ تینوں بہنیں بھی نہایت شریف اور گھریلو لڑکیاں ہیں۔ اگر یہ کبھی گھر جاتے بھی ہیں تو والد فوراً گھر سے باہر نکل جاتا ہے۔ اسے ان کی صورت دیکھنا بھی گوارا نہیں۔ ماں اور بہنیں البتہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر ان سے رشتہ رکھے ہوئے ہیں۔ ہاور شیخ لڑائی بڑائی کا کافی ماہر ہے، نہایت ہی چالاک اور خطرناک شخص ہے۔ ہلاک حسین شاہ کے سارے غیر قانونی دھندوں کا نگران یہی ہے۔ کر کے کبیر دادا نے گہرا سانس خارج کیا اور کلائی پر بندھی سنہری ڈائل کی گھڑی پر نگاہ دوڑانے لگا۔ اس کی بے چینی ڈرائیور کی نظروں سے بھی اوجھل نہیں تھی۔ کار کو وہ اڑائے جا رہا تھا۔ تیز ڈرائیونگ کرتے ہوئے وہ 15 منٹ میں ہاور شیخ کی کوٹھی کے سامنے پہنچ گئے تھے۔ کار کے ہارن پر چوکیدار کھڑکی کھول کر باہر نکلا۔ اس نے کندھوں سے رائفل لٹکائی ہوئی تھی۔ اسے تعارف کروا کر دروازہ کھولنے کا تکلف کیے بغیر کبیر دادا نیچے اترا۔ وہ پہلی مرتبہ وہاں آیا تھا۔ چوکیدار اسے پہچانتا نہیں تھا، لیکن اس کی قیمتی کار دیکھ کر چوکیدار کے لیے اس کی اہمیت کا اندازہ لگانا مشکل نہ تھا۔ اس نے مؤدبانہ لہجے میں پوچھا، جی سر، کس سے ملنا ہے؟ سوال اور جواب میں خود کو الجھائے بغیر کبیر دادا کا ہاتھ گھما کن پٹی پر لگنے والا ہتھوڑے نما مکھال چوکیدار کو اس افسار کی دنیا سے بہت دور لے گیا تھا۔ کبیر دادا اس کا انجام دیکھنے کے لیے رکا نہیں تھا، یا پھر اسے اپنے مکے کی طاقت پر مکمل بھروسہ تھا۔ دروازے میں داخل ہوتے اس نے جیب سے خوفناک شکل کا سائلنسر لگا پستول نکال کر ہاتھ میں تھام لیا۔ کوٹھی کا صحن عبور کر کے وہ اندرونی عمارت میں داخل ہوا۔ چاروں محافظ اس کے عقب میں چوکنا انداز میں چلتے ہوئے آ رہے تھے۔ ان کی نگاہیں کسی پھرکی کی طرح چاروں طرف گھوم رہی تھی۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی اسے ایک کمرے کے سامنے 2 ہتھیار بردار آدمی کھڑے نظر آئے۔ کبیر دادا کو دیکھتے ان کے چہرے خوف ابھرا۔ کبیر دادا کی شخصیت ان کے لیے اجنبی نہیں تھے۔ خوفزدہ ہونے کے باوجود انہوں نے کندھوں سے لٹکائے ہتھیار ہاتھ میں تھام کر سیدھے کرنا چاہا، لیکن انہیں کافی دیر ہو گئی تھی۔ یوں بھی کبیر دادا ان کی گدڑ بکیاں سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ تنامس کا کسی دوسرے مرد کے ساتھ بند کمرے میں ہونا اس کے سینے میں عجیب قسم کی آگ کو بھڑکائے جا رہا تھا، ایک ایسی آگ جو ہر چیز کو ہست و خاشاک کی طرح جلانے پر تلی تھی۔ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس کے ہاتھوں میں موجود پستول نے مسلسل 3-4 دفعہ آگ اگلی اور ہاور شیخ کے دونوں محافظ اپنے چھاتیوں میں سرخ روشن دان کھولے نیچے گر کر تڑپنے لگے۔ دروازے کے قریب پہنچتے ہی کبیر دادا نے زوردار لات رسید کی۔ دروازے کی کنڈی ٹوٹ کر دونوں پٹ کھل گئے تھے۔ پستول ہاتھ میں تھامے وہ بے دھڑک اندر گھس گیا تھا۔ اس کا دل عجیب و غریب خوف سے بری طرح دھڑک رہا تھا۔ چاروں محافظ بھی اس کے پیچھے اندر گھستے چلے گئے تھے۔